الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث بیان فرمائی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت یعنی قیامت سے قریب قریب یہ کام ہوں گے اور ان کام کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئیں گے۔ اس میں اللہ کی طرف سے جو عذاب آنے کا ذکر ہے، ان عذابوں میں ہر روایات میں قریباً زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی زلزلے کے عنوان پر میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی تھی۔ زلزلہ ہوا، کئی دن ہو گئے، لگاتار ملک کے کئی حصوں میں اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کے بھی کوئی نہ کوئی شہر کے اندر روزانہ یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ آج فلاں جگہ کے اوپر اس ٹائم پر زلزلہ آیا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اور ہمارے شہر کو اس عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ خصوصاً گزشتہ جو ترکی میں زلزلہ آیا اور ملک شام کے کچھ علاقوں میں زلزلہ آیا، کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو بڑی عبرت حاصل کرنے کے مقام تھے، اور اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ لوگ اور وہاں پر بسنے والے مسلمان، ان کے ایمان کی سطح، ان کی ایمانی غیرت، وہاں کے مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچے کے اعمال جب حالات میں آئے تو ان کی زبانوں پر کیا تھا۔ ہر ایک واقعے ایسے ہے کہ جس سے ہمیں بڑی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ہلاک کرنا اور ختم کرنا چاہتے ہیں تو صرف کچھ سیکنڈوں کے اندر، کچھ سیکنڈ کے اندر تحقیقی بات یہ ملتی ہے کہ صرف 40 سیکنڈ یہ زلزلہ چلا تھا، صرف 40 سیکنڈ۔ اس 40 سیکنڈ کے اندر 50,000 کے قریب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 40 سیکنڈ کے اندر، 40 سیکنڈ کے اندر ایک وہ آدمی جو 40 سیکنڈ پہلے بہت بڑا کروڑ پتی تھا، بڑے بڑے 3 اپارٹمنٹ کا مالک تھا، 40 سیکنڈ کے بعد کسی کے پاس 2 نان، جس کو ہم اپنی زبان میں بریڈ کہتے، پاؤں،
وہ کسی کے دیے ہوئے ہدیے کو لے کر کے اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور روڈ پر آ جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں اور اس نعمتوں کو ہمارے پاس باقی رکھا ہے. بہت تھوڑے وقت کے اندر، کچھ گھڑیوں میں، کچھ سیکنڈوں میں اللہ ساری نعمتیں ختم کر سکتا ہے. یہ ہمیں سبق دیا. اور ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے اپنا گھر کرائے کے اوپر دیا ہوا تھا. گھر مالک جو تھا وہ بھاڑا لینے کے لیے، کرایہ لینے کے لیے آتا تھا، لیکن یہ جو رہتا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو کرایہ دینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا. مالک نے اس کا گھر خالی کروا دیا کہ تو کرایے میں آگے پیچھے ہوتا ہے، بھاڑا ٹائم پر نہیں دیتا ہے تو میرا گھر خالی کرتے. گھر خالی کیے ہوئے 3 دن ہوئے تھے نا یہ زلزلہ آیا. وہ آدمی جس کے پاس گھر خالی کرایا گیا تھا وہ اپنی زبان سے کہتا ہے 3 دن پہلے جس گھر مالک نے مجھے گھر سے نکالا تھا 3 دن کے بعد وہ بھی میرے ساتھ ایک چھپر کے نیچے آگ میں تپش لے رہا تھا. ٹھنڈی سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ جب کسی کو مارنے پر آتا ہے، بڑے محفوظ بڑے بڑے بنگلوں کے اندر آدمی، ایسے بنگلے جہاں پر جانے کے لیے سیکیورٹی گارڈ کی چھٹی لینی پڑے، اگر اجازت ملے تو آپ جا سکتے ہو، باقی نہیں جا سکتے. آج وہ بڑے اپارٹمنٹ اور بنگلے ایسے ویران پڑے ہیں کہ وہاں سے کتوں کو بھگانے والا کوئی نہیں ہے. یہ صرف 40 سیکنڈ کے اندر اللہ نے نظام بدل دیا. اللہ جب کسی کو مارنے پر آتا ہے تو بڑے محفوظ بنگلوں کے اندر لوگ مر گئے، اور کئی ایسے لوگ قریباً آج سے 3 دن پہلے جو میں نے تحقیق کی بات پڑھی تھی، 125 سے زیادہ لوگوں کو ان ملبوں کے اندر سے، ان پتھروں کے بیچ میں سے جن کے اوپر پوری بلڈنگ گر چکی تھی اور دب چکے تھے، ان کو ملبے میں سے زندہ نکالا گیا. 125 سے زیادہ لوگوں کو. اللہ جب کسی کو جلانے پر آتا ہے، ایک ماں کے اوپر حمل کی حالت میں تھی تو زلزلے کی وجہ سے چھت گرتی ہے اور ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ساتھ میں وہ بچے کو جنم دے دیتی ہے اور وہ بچی صحیح سالم محفوظ زندہ رہتی ہے، کئی گھنٹوں کے بعد نکلتی ہے. 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد. اللہ کا نظام ہے. اللہ ہمیں بتا رہے ہیں میں مارنے پر آتا ہوں تو ایسے لوگوں کو موت دے دیتا ہوں، اور جلانے پر آتا ہوں تو ایسے میں لوگوں کو زندہ رکھ کے بتاتا ہوں. 48 گھنٹے کے بعد، 72 گھنٹے کے بعد، یہاں تک کہ 120 اور 112 گھنٹے کے بعد بھی لوگ زندہ نکلے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ملبے کے اندر تھے. ایسا ہی کچھ حال ہمارا 2000 میں ہوا تھا جس وقت ہمارے گجرات میں زلزلہ آیا تھا، کچھ کے اندر. لیکن اس سے زیادہ عبرتناک واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ اللہ ہمیں عبرت کے لیے بتا رہے ہیں کہ تم ان واقعات سے عبرت حاصل کرو. جہاں رحم کرنے کا موقع ہے وہاں پر لوگوں پر رحم کیا کرو، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر معاملہ چھوڑنے کی بات آئے وہاں پر چھوڑ دیا کرو. موت دینے والا اور زندگی دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے. ان لوگوں کی ایمانی غیرت کو بیان کیا گیا. ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی کے اوپر سے چھت پڑی ہے اور وہ ملبے کے بیچ میں دب گئی ہے، صرف ان کا سر باہر نکلا ہوا ہے، اور وہ دوسرے منزلے سے بیٹی پکار رہی ہے ابا ابا کر کے، اور نیچے سے باپ اس کو تلقین کر رہا ہے بیٹی قل لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. بیٹی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ. چیخو پکار نہیں کرتا باپ، کلمہ تلقین کر رہا ہے بیٹی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ. حالانکہ بیٹی کا آدھا سے زیادہ جسم ملبے کے اندر دبا ہوا ہے، سلیب اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور نیچے سے باپ ان کو کلمہ تلقین کر رہا ہے. ایک عورت کو 2 دن کے بعد ملبے میں سے نکالا جاتا ہے. 2 دن کے بعد
پورے کے پورے گھر زمین میں دھنس گئے ہیں، اور توڑنے والے جب توڑ کر کے نکالتے ہیں تھوڑا سا بخول ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے جس میں سے انسان نکل سکے. یہ لوگ لائٹ مار کر دیکھتے ہیں تو اندر ایک عورت زندہ تھی. عورت سے کہا آپ اپنا ہاتھ لائیے تاکہ آپ کو باہر نکال لے. عورت نے اندر سے کہا پہلے مجھے کوئی دوپٹہ کٹکا یا برقع دو، اس لیے کہ میں بغیر کٹکے کے کیسے باہر نکلوں، میرا سر کھلا ہوا ہے. 2 دن کے بعد نکل رہی ہے، جہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا. یہ ہماری عورتوں کو سبق دے رہی ہے کہ ایسے عالم میں جس وقت زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور زندگی کی ایک چمک دکھتی ہے تو وہ عورت پہلے یہ کہتی ہے مجھے دوپٹہ دو تو اوڑھ کر کے میں باہر نکلوں، حالانکہ جسم پر کپڑے تھے. ایسے ایسے عبرتناک واقعات، کون کون سے واقعوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان مرحومین کو جو جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ان سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اور اللہ جو لوگ بچے ہیں جو زخمی ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک ایک گھرانے کے اندر ایک آدمی اپنی زبان سے بول رہا تھا انٹرویو کے اندر، میرے اپنے گھر کے 12 افراد تھے، 12 لوگ تھے، 12 میں سے میں ایک بچا وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال رو رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے 12 میں سے میں ایک بچا ہوں، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، وہ زبان سے بول رہا ہے. اور ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. ہمارے گھروں میں کچھ بیماری آ جاتی ہے، زبانوں سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. جب کبھی کاروبار میں حالات آ جاتے ہیں انسان کی زبان سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. جب کوئی جوان یا کوئی ایسا رشتہ دار جس سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سالوں تک ہماری زبانیں شکایتیں کرتی ہیں، اور وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. وہ لوگ جو ایک وقت میں بڑے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر سونے والے تھے، ایک وقت میں بڑی ایسیوں کے اندر سونے والے تھے، اور وہاں کی سردی کا یہ عالم کہ وہاں برف گرتی ہے، مائنس کے قریب تاپمان ہوتا ہے یا -1-2 ہوتا ہے، ایسے وقت کے اندر ہیٹروں کے اندر سونے والے صرف 40 سیکنڈ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حال میں کر دیا کہ ان کے پاس آسمان سے صرف سردی سے بچنے کے لیے ایک چادر اور ایک کپڑا جو اس کے جسم پر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، کس چیز کی ہمارے پاس کمی رکھی ہے اور دے کر اللہ نے باقی رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. جب کبھی ایسے حالات ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے وقت چونکہ یہ ساری نشانیاں اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ہمیں تلقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے انبیاء کے واقعات میں کہ جب کبھی ایسے حالات ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو اور استغفار کی کثرت کرو. میں نے گزشتہ جمعہ کو بات یہاں تک پہنچی تھی تو وقت پورا ہو گیا تھا، اس لیے آج یہیں سے میں آگے بات بڑھا رہا ہوں کہ ایسے حالات کے موقع پر ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. الصدقۃ تطفئ نار الغضب، اور دوسرا استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آنے والی بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ان کو تکلیف پہنچنی ہے، پھر بھی دعا کرتا ہے بندہ اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بندے کی دعا کی وجہ سے اس لکھی ہوئی چیز کو اس پر سے ہٹا دیتے ہیں، مصیبت دور کر دیتے ہیں، آفات اور بلاؤں کو اللہ ہٹا دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پکی سچی توبہ کے ساتھ زندگی گزارو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس بندے سے آج تک گناہ ہو گئے ہیں، نافرمانیاں ہو گئی ہے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا اور یہ کہہ دیا اللہ آج تک میں نے بہت غلط کر دیا تھا، تیری نافرمانی کر دی تھی، بہت گناہ ہو گئے، تجھے ناراض کر دیا،
آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. سب صاف نامہ اعمال میں لکھا ہے, وہاں پر بھی صاف. فرشتوں نے لکھا تھا, اللہ فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں. جس زمین پر گناہ کیا تھا اللہ اس زمین کو بھلا دیتے ہیں, سب معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن, آدم کا ہر بیٹا ہر بیٹی گنہگار ہے, ان سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے. وخیر الخطائین التوابون المستغفرون, لیکن ان آدم کے بندوں میں سے, ان گنہگاروں میں سے بہتر اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہو. آج ہم لوگ اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارنے کے بعد بھی 24 گھنٹے میں صرف 100 مرتبہ بھی, صرف 200 مرتبہ بھی اپنی زبان سے استغفر اللہ کا لفظ نہیں نکالتے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں, اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں, صرف استغفر اللہ نہیں نکلتا. نہ نکلنا اس بات کی نشانی ہے کہ بندہ اپنی زندگی غفلت کے ساتھ گزار رہا ہے, یوں سمجھ رہا ہے گویا مجھے مرنا ہی نہیں ہے, اللہ کو جواب دینا ہی نہیں. اگر بندے کے دل میں ایسا ہو کہ اللہ میری اس پر پکڑ کر لے گا تو میں کیا جواب دوں گا, اگر بندے کے دل میں ایسا ہو تو اس کی زبان سے استغفار ضرور نکلے گا, وہ ضرور گناہوں سے توبہ کرے گا, وہ ضرور استغفار کرے گا. تو ایک تو کثرت سے استغفار کرنے کی تلقین کی جاتی ہے ایسے حالات کے اندر جب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے آثار دکھتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بارش رکی ہوئی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, تم اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو, استغفار کرو, اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. جب اللہ معاف کر دے گا اور تم معافی مانگ لو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا, ضرورت کے وقت اللہ موسلادھار بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین, ضرورت کے وقت اللہ بہت زیادہ مال دے دے گا. آج لوگوں کی بڑی شکایتیں ہیں, کاروبار کچھ نہیں ہے. اگر کاروبار اور دھندا کچھ نہیں ہے, کاروبار چالو کرنا ہے, دھندا چالو کرنا ہے, پریشانیاں دور کرنی ہے, بیماریاں دور کرنی ہے, تو اس کا علاج اللہ نے قرآن میں بیان کیا استغفروا ربکم, اپنے پروردگار سے معافی مانگو, استغفار کرو. یہ کاروبار کی برکت کا سب سے بڑا عمل استغفار ہے, اللہ سے معافی مانگنا ہے. کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے, کسی کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہے اور بیٹے کی خواہش مند ہے. اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی تھی اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے استغفار کرو, استغفر اللہ پڑھتے رہا کرو, تمہیں اولاد کی کمی اللہ پوری کر دے گا, مال کی کمی اللہ پوری کر دے گا, پانی کی کمی اللہ پوری کر دے گا. جو جس لائن کی ضرورت سے وجہ سے پریشان ہے اور ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے اس کے لیے سب سے بڑا عمل استغفار بتایا گیا ہے. اور آنے والی آفتوں اور بلاؤں سے روکنا یہ بھی استغفار ہے, اس سے بچنا اس کے لیے بھی عمل صرف اور صرف استغفار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, قریباً 1450 سال ہو گئے, لیکن دنیا سے جانے کے بعد اسی وقت دنیا کے اندر جس وقت آپ موجود تھے, بخاری شریف کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا تھا نبوت تو میرے اوپر ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن خواب مبشرات جس کو کہتے ہیں بشارتیں, فرماتے ہیں بشارتیں خواب کا آنا یہ نبوت کا 46واں یعنی 46واں حصہ ہے نبوت کا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ترمذی شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نبوت میرے ذریعے سے ختم ہو گئی, میں آ گیا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن مبشرات اور اچھے خواب تو باقی ہیں. کبھی کبھار جب بندے کو ایسی ضرورت ہوتی ہے اور حالات ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیک بندوں کے, اللہ کے نیک بندوں کے خواب میں آ کر کے کچھ باتیں, کچھ اشارے پیش کرتے ہیں کہ میری امت سے کہا جائے کہ ابھی یہ کام کرے. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے الذین آمنوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. یہاں پر لَهُمُ الْبُشْرَى کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں دنیا کی زندگی کے اندر بشارت سے مراد اچھے خواب ہیں. بہت قریب زمانے کے اندر کچھ مہینے پہلے پڑوس ملک کے ایک مولانا حبیب الرحمان صاحب، اس کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کچھ تفصیلی واقعہ ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کہی ہوئی بات جو مسلم شریف کی روایت ہے اور جو مسلم شریف میں موجود ہے، ایک دعا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ حالات نازک آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں تو کثرت سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ لوگ اس دعا کو پڑھو. وہ دعا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بھی بتائی تھی اور پھر اسی دعا کو آج کے زمانے کے اندر ایک مولانا کے، ایک عالم کے خواب میں آ کر اللہ کے نبی بشارت کے طور پر بتا رہے ہیں کہ امت سے کہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں. وہ دعا کون سی ہے؟ اس دعا کے اندر بھی صرف اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. بہت جامع دعا ہے یہ، اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بھی تلقین کی تھی اور یہی روایت مسلم شریف میں موجود ہے اور اسی بات کی طرف اللہ کے نبی میں خواب میں آ کر کے بشارت دی اور بتایا کہ بندوں سے کہیے حالات بچنا ہے، حالات سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں. بہت آسان سی دعا ہے، ہمیں بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. باقی چونکہ قرب قیامت کا وقت ہے اور قرب قیامت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت زلازل اور دوسرے طریقے سے جو عذاب اور کافروں اور دشمنوں کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی جو سازشیں اور کوششیں اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب ہونا ہی تھا. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے ہمیں کہہ کر گئے تھے، آپ فرما کر گئے تھے. بس اس وقت کے اندر میں آپ کے سامنے صرف کچھ اعمال پیش کر کے جا رہا ہوں. ایک تو یہ جو میں نے دعا سنائی، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. دوسرا میں نے صدقے کا کہا، صدقہ سے بھی بلائیں اور آفتیں دور ہو جاتی ہے. تیسرا میں نے استغفار کا کہا، کثرت سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اگر کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی ہے تو بندے کے اس کے حقوق ان کے وقت کے اوپر ادا کر دیوے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہماری زندگی گزرے، اس کی ہم پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.